الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى آملا بالاقتصاد في العيش ضامن للبخل ناہیا عن الصرف. اللہ تبارک و تعالی معیشت کے بارے میں حکم فرماتے ہیں کہ درمیانی راہ اختیار کرے. بخل کی بھی مذمت فرماتے ہیں اور اسراف کی بھی منع فرماتے ہیں کہ بلا وجہ آدمی اسراف نہ کرے. فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، یعنی محاورہ ہے کہ لا تكن بخیلا منلوا، بخیل بھی نہ بنو اور اب خیر کو روکنے والے بھی نہ بنو. لا تؤتی أحدا شيئا، کسی کو کچھ بھی نہ دو. كما قالت اليهود عليهم لعائن الله يد الله مغلولة نسبوه إلى البخل تعالى وتقدس الكريم الوهاب. جیسے کہ یہودیوں نے اللہ کی ان پہ کروڑ لعنتیں ہوں، انہوں نے کہا تھا نعوذ باللہ کہ اللہ کے ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اب وہ اپنے بندوں کو کچھ نہیں دیتے. تعالی وتقدس، اللہ کی ذات بلند ہے اور منزہ ہے ایسی باتوں سے. وہ کریم بھی ہیں اور دینے والے بھی ہیں. اب اللہ نے دوسرا حکم فرمایا کہ ولا تبسط كل البسط، أي ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك وتقعد ملوما محسورا. وهذا من باب اللف والنشر فتقعد إن بخلت ملوما يلومك الناس يذمونك ويستغنونك عنك، كما قال زهير بن أبي سلمة في المعلق: وإن كان ذا مال يبخل بماله على قومه يستغني عنه ويذمهم. اب اللہ نے فرمایا کہ تم اسراف بھی نہ کرو خرچ کرنے میں، کہ اپنی طاقت سے زیادہ پاؤ نہ پھیلاؤ، اور جتنی تمہاری آمدنی ہے اس سے بھی زیادہ خرچ نہ کر ڈالو. جیسے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ شادیوں پر اور ایسے حالات میں اتنا اسراف کرتے ہیں کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں. نعوذ باللہ، آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، صرف جی ناک ہماری نہ کٹ جائے. وَهَذَا مِنْ بَابِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ، یعنی یہ ترتیبی اعتبار سے لف و نشر ہے کہ فَتَقْعُدَ إِذْ بَخِلْتَ مَلُومًا، اگر تم نے بخل کیا تو اس حال میں بیٹھو گے کہ لوگ تمہیں ملامت بھی کریں گے، تمہاری مذمت بھی کریں گے اور تمہاری طرف نظر بھی نہیں کریں گے. جیسے کہ زہیر نے کہا کہ جو صاحب مال ہے اگر وہ اپنے مال میں بخل کرتے ہیں، اپنی قوم پہ خاطر نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم بھی ان سے بے مستغنی ہو جائے گی اور یہ خود ہی مذموم اور ذلیل ہو جائے گا. مَتَى بَسَطْتَ يَدَكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ قَعَدتَ بِلَا شَيْءٍ تُنْفِقُ وَتَكُونُ كَالْحَصِيرِ وَهُوَ الدَّابَّةُ الَّتِي قَدْ أَجْرَتْ لِلسَّيْفِ فَوْقَفَتْ ضَعْفًا وَعَجْزًا وَإِنَّمَا تُسَمَّى الْحَصِيرُ وَأَقُولُ مِنَ الْكَلَالِ. اگر تم نے اپنی طاقت سے زیادہ خرچ کر دیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. نتیجہ ہوگا کہ تمہاری حالت ایسے ہوگی حسیر. حسیر کہتے ہیں کہ جیسے کوئی جانور چلتے چلتے عاجز آ جائے، نہ چل سکے اور کھڑا ہو جائے پھر کمزوری سے اور عجز سے، اسی کو حسیر کہتے ہیں. وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْكَلَالِ،
مانا یہ ہے کہ اتنا بخل کرنا کہ نعوذ باللہ پھر اس کے بعد ساری دنیا اس کی ملامت کرے. حاجی البصر طلاب البطول سنت جی البصر کرتین ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير اسیر بن عاجز اے قلیل ان يرى عیبا. آسمان میں نظر ڈالو کوئی اس پہ شک ہے شکوک ہے تمہاری نظر عاجز آ جائے گی اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کچھ نہیں. ہاکذا فسرات ہے من القرآن ونال بخل اصلا کہ بخل بھی نہ کرو اور اسراف بھی نہ کرو. ابن عباس والحسن وقتادہ بن جریج بن زید وغيرهم وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي الزناد الآج النبي هريرة رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما لا تراكيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا صبغة وفرط على جلده حتى تقوى بنانه وتعفو أثره. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بخیل کی اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دو آدمی ہوں ان پہ لوہے کی زرہ چڑھی ہوئی ہے وہ یعنی سینے سے لے کر گردن تک. اب جو منفق ہے فلا ينفق الا صبغة وفرط على جلده وہ تو وہی خرچ کرتا ہے جو اس سے زیادہ ہوتا ہے. حتیٰ تقوی بنانه وتعفو أثره اتنا خرچ کرتا ہے کہ اس کے نشان بھی نظر نہیں آتے. وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يَنْفِقُ إِلَّا كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا. لیکن جو بخیل ہے وہ ارادہ بھی کرے تو اس کے وہ زرہ جو ہے اور اس کو کھینچ لیتی ہے. وہ کھولنا چاہتا لیکن نہیں کھول سکتا. هذا لفظ البخاري في الزكاة وفي الصحيحين من طريق هشام وزنده فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر قالت كان رسول أنفقي هكذا وهكذا وهكذا ولا تبعي فيؤ الله عليك ولا تلقي فيؤ الله عليك. بی بی اسماء بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں کہ حضور میرے آقا نے حضور پاک نے فرمایا کہ اسماء کو خرچ کرو ایسے ہر طرف خرچ کرو اور باندھ کے نہ رکھا کرو. اگر تم نے باندھا اللہ بھی پھر باندھ دیں گے. ولا تلقي فيؤ الله عليك تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس کو روکنے کی کوشش نہ کرو. یعنی حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے یہ باتیں تجربے سے بھی دیکھی ہیں. ہماری اپنا جو مدرسہ ڈالا جی جب میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے اور خود اس مدرسے میں تھے ایک چھوٹی سی بستی تھی. اب تو بہت بڑا قصبہ ہو گیا بہت بڑا اس میں شہر بن گئے مارکیٹیں بن گئی بینک بن گئے. ہمارے وقت میں بستی تھی لیکن کیونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نام تھا حدیث میں تفسیر میں اور معقولات میں وہ دنیا سے طلباء کھچ کے آتے تھے زاہدان سے مکران سے ایران سے پاکستان سے ہندوستان سے. اس دور میں بھی 300 ساڑھے 300 طالب علم ہوتے تھے مدرسے میں اور جگہ کوئی نہیں تھی. بیچارے رات مسجد میں سوتے تھے کوئی مسجد کی چھت پہ سوتے تھے اور کوئی کچے کمرے تھے ان میں سوتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ والد صاحب نے وہ جو مٹی کی بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا یہ گندم رکھنے کے لیے جس کو سرائکی میں کروٹی ہم کہتے ہیں وہ جب بھرائی کرواتے ہیں تو اپنے ساتھ خود کھڑے ہو کے بسم اللہ کر کے اس کو گندم سے بھرتے. میرا خیال 60 70 40 بن آتا ہوگا میرا خیال. وہ 2 تھی مجموعی 80 بن جائے. والد صاحب نے میری والدہ سے فرمایا تھا کہ جب بھی نکالو نا تو بغیر وضو کے بھی نہیں نکالنا اور بغیر بسم اللہ پڑھنے کے بھی نہیں نکالنا. اور وہ اس میں عمل کرتی. یقین کریں کہ سال گزر جاتا دانے بچ جاتے. اب ہماری بد نصیبی اور گناہوں کی وجہ سے بے برکتی کا یہ عالم ہے کہ میں 500 من گندم تو اپنے فصل سے دیتا ہوں مدرسے کو پھر بھی پوری نہیں ہوتی. 500 خرید کر کے لینی پڑتی. اس وقت 80 من پورا ہو جاتا. وہ جو برکتیں تھیں نا وہ اٹھ جاتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے خطاؤں کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس میں برکت نہیں ہوتا.
ہمارے استاد سے فوت ہو گئے حضرت مولانا حبیب اللہ گمانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری کے شاگرد تھے اور مولانا حسین علی صاحب بچہ والوں کے خلیفہ، بڑے علماء میں سے۔ رمضان کا مہینہ تھا تو ہم استادوں کے ان کی الیکشن کمپین تھی، الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے، تو اس کے لیے ہمارے استاد تھے، ہم بھاگ دوڑ کرتے وہاں ہم ساری وہی کرتے، مجھے یاد ہے کتنی بڑی چینک تھی، اس کے اوپر حضرت ایسے کپڑا ڈالتے تھے اور گھٹنے کے نیچے رکھ لیتے، پھر جب ہم آ جاتے تو پھر سب کو دینا شروع کرتے، کبھی 30 کبھی 40 کبھی 50 آدمی ہم اکٹھے ہو جاتے تھے شاہی میں۔ اچھا کوئی ایک پیالی لیتا، کوئی 2 دفعہ لے لیتا، لیکن وہ ختم ہونے میں بھی نہیں آتا، وہی چل رہی ہے چینل۔ اور انہوں نے ایک دفعہ مجھے بھی وظیفہ ایک بتایا تھا، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، الحمدللہ میرے اندر بخل نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر مثلا کھانا تھوڑا ہے، مہمان زیادہ آ جائے، تو اس پہ 3 دفعہ سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک الابتر پڑھ کے دم کر دو، اس کو ڈھانپ کے رکھ دو، پھر دینا شروع کر دو، انشاءاللہ جتنے مہمان سب کو پورا ہو۔ اور کئی دفعہ ہم نے تجربہ بھی کیا۔ تو یہ باتیں ہیں، اصل بات وہی ہے کہ ایمان ہو، اخلاص ہو، یقین ہو۔ آج مشکل یہ بن گئی ہے کہ نہ پیر میں ہے نہ مرید میں ہے، نہ استاد میں ہے اور نہ شاگرد میں۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ یہاں مکے میں جبل ابی قبیس میں رہتے تھے، کچا مکان تھا 2 کمرے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت عالم تھے، حضرت میں پڑھاتے تھے، لیکن حضرت کے بعد جاتے تھے حجت اللہ البالغہ پڑھنے کے لیے اور تفسیر قرآن پڑھنے کے لیے شاہ ولی اللہ کی طرف، کیونکہ وہ ان کے براہ راست مدرسہ وحد کے شاگرد۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے یعنی ان کو ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ ہم نوجوان تھے، مدرس تھے، ہم تفسیریں دیکھ کے جاتے تیار ہو کے کہ آج استاد کو یہ سوال کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ سوال کریں گے، آج استاد کو تنگ کرنا ہے۔ تو کہتے جب وہ آتے بسم اللہ آپ پڑھ کے تفسیر شروع کرتے، ہمارے ہر سوال کا جواب خود دیتے جاتے۔ اب ہمارے پاس کسی نے کیا اعتراض کر۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، ایک دن باہر نہیں آئے پڑھانے کے لیے، دوسرے دن بھی نہیں آئے، میں نے ان کے خادم سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی کو بتانا نہیں بولے شرم صاحب، حضرت فاقے سے 2 دن ہو گئے، 3 دن کھایا کچھ نہیں، گھر میں کچھ نہیں۔ اب فاقے نے ان کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اٹھ کے چل نہیں سکتے، چارپائی پہ بیٹھ کے وضو کرتے ہیں اور اشارے سے نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غربت کا زمانہ تھا، میں نے بڑی مشکل سے ایک طرف سے کوشش کی، 10 ریال مجھے ملی، اس زمانے میں 10 ریال بڑی چیز تھی، تو میں نے ان کے خادم کو جا کے دیے کیا چیز کی، اور نے کہا ٹھیک 10 ریال تو 1 مہینے کا راشن آ جاتا تھا۔ فرماتے کہ دوسرے دن میں حرم شریف کی طرف جا رہا تھا اور حضرت حرم سے باہر آ رہے تھے، مجھے دیکھا تو کہا خیر پر ٹھہر جاؤ۔ میں نے رک گیا، کہا کہ تم کون ہو مجھے 10 ریال میں خریدنے والے؟ اگر ہم نے بکنا ہوتا تو وہ انگریز تو ہمیں کروڑوں دینے کے لیے تیار تھا، وہ ہمیں نہ خرید سکا، ہمیں ہند نہ خرید سکا، تم 10 ریال دے کے مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ خبردار آئندہ کبھی مجھے پیسے نہیں دینے، یہ میرا اور میرے مالک کا معاملہ ہے، وہ مجھے بھوکا رکھنا چاہتا ہے، میں راضی ہوں، وہ اگر نہ دے تو میں کیا کروں؟ تو کہتے ہیں ایک دن خوش بیٹھے تھے حضرت، تو میں نے کہا حضرت آپ پہاڑ پہ بیٹھے ہیں، یہاں ہم 2 یا 3 طالب ہیں جو پڑھنے آتے ہیں، اگر آپ حرم میں بیٹھ کے درس دیں تو ہزاروں آدمی مستفید ہوں۔ کہنے لگے مولوی خیر امت دل ٹوٹ گیا، جب بندے کا دل ٹوٹ جائے نا تو پھر کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ دل کے زندہ ہونے سے زندگانی ہے،
جب دل ٹوٹ جائے، انہوں نے کہا استاد تھا شیخ الہند اور شاگرد تھا عبید اللہ، اب نہ استاد ہے نہ شاگرد ہیں، جن کو پڑھاتے ہیں وہی ہمارے سی آئی ڈی کام کرتا ہوں، ہماری جاسوسی کرتے ہیں، اس لیے میں نے چھوڑ دیا کرتا ہے۔ تم لوگ مخلص مجھے نظر آئے ہو، آ جاتے ہو تو میں بھی کچھ خوش ہو جاتا ہوں، قرآن کا دور بھی ہو جاتا ہے، میں کچھ پڑھا لیتا ہوں، بس میں دل نہیں کرتا کسی کو۔ جیسے کہ اقبال نے کہا تھا کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، اللہ اکبر، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اب اذان تو ہے، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی۔ بلال کی اذان کہاں اور ہماری اذانیں؟ ہم تو نقل کر رہے ہیں، دعا کرو اللہ یہ نقل ہی قبول کر۔ وہ قادر ہیں، مارکیٹ میں آرٹیفیشل جیولری بھی تو چل جاتی ہے، ہم نقلی صحیح لیکن اس کی نقل بنا کر بیٹھے۔ تو اللہ قادر ہے کہ ہماری اس نقل کو اثر کرا کے دے اور اسی کو قبول فرما لے، کیونکہ ہمارے دامن میں تو کچھ نہیں ہے ماں سوائے اس نقل کے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ دور جو تھے وہ خیر کے تھے، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لا تحصی اسماء، گنا نہ کرو، بس دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے۔ تم نے گننا شروع کیا پھر اللہ بھی تمہیں گن کے، جب تم بغیر گنے دو گی تو اللہ بھی بے حساب دیں گے۔ وفی صحیح مسلم من طریق عبد الرزاق المعمر عن نبی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ان اللہ قال لی انفق علیہ۔ اس حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ میرا بدری تم خرچ کرو خرچ کرو، جب تم خرچ کرو گے خیرات کرو گے تو اللہ تم پر خرچ فرمائیں گے۔ وبالصحيحين من طريق معاوية بن مزرعة عن سعيد بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا خلفا۔ صحیح ہے ان کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ صبح کو روزانہ ہر صبح کو آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک یہ دعا مانگتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خیرات کرے ان کا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہم اعط ممسکا تلفا، یا اللہ جو بخل کرے اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ تو وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں، انسان کو کبھی اسراف بھی نہ کرے لیکن بخل بھی نہ کرے۔ وَلَا مُسْلِمٍ قُطَيْبَةٍ إِسْمَاعِيلَ جَعَلَ اللَّهُ نَبِيًّا لَهُ وَمَا نَقَصَ مَالٌ مِّن صَدَقَةٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا أَنفَقَ إِلَّا عِزًّا وَمَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ۔ حضرت پاک نے فرمایا مرفوع حدیث ہے کہ ما نقص مال من صدقہ، جو تم خرچ کرتے ہو خیرات کرتے ہو مال میں کبھی کمی نہیں ہے۔ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا أَنفَقَ، جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ وَمَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ، جو اللہ کے لیے جھک جاتے ہیں اللہ کے لیے تواضع کرتے ہیں اللہ ان کے ذکر کو اونچا کر دیتے ہیں۔ وفي حديث أبي كثير عن عبد الله بن عمر مرفوعا إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل بخلوا وأمرهم بالكثير فكثروا وأمرهم بالفجور فجروا۔ حضرت عبداللہ کے عمر سے مرفوع حدیث ہے، حضور نے فرمایا خبردار بخل نہ کرنا۔ ایک ہے لفظ بخل یاد رکھو، ایک ہے شح۔ قرآن پاک میں دونوں لفظ آتے ہیں، بخل بھی آتا ہے شح، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ۔ تو شح اور بخل کا کیا معنی؟ اور بعض علماء کہتے ہیں ایک ہی معنی ہے بخل، بعض کہتے ہیں نہیں بخل تو بخل معروف ہے لیکن شح کا معنی یہ ہے کہ خود تو خرچ کرتا نہیں دوسرا خرچ کرے پھر بھی چلتا ہے، یہ شہی ہے۔
جو خود بھی نہیں دیتا دوسرے کو دیتے ہوئے دیکھ کے بھی چل جاتا. اس لیے خود گھر خبردار. انہوں نے نتیجہ کیا نکلا؟ امرہم بالبخل، ان کو شیطان نے بخل کا حکم دیا، ان نے بخل کیا. اس نے حکم دیا قطعی کا، انہوں نے قطعی کی. اس نے حکم دیا بدبخت نے گناہوں کا، وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا کہ ہلاک ہو گئے. والبل بحكيم يوسف سعدان من السنبي وعبدنا مش النبي قال قال رسول الله سما يقول رجل ما يولد صدقة حتى يوكلها 70 شيطانا. جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو 70 شیطان ان کے منہ جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں. وقال الامام احمد حدثنا ابو عبید وابو عبیدۃ الحداد حدثنا سکین بن عبد العزیز حدثنا ابراہیم الحجری عن ابی الاحوص عن عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتصدا. حضور نے فرمایا جو آدمی اقتصاد درمیانی اختلاف سے اختیار ہو کبھی بھوکا نہیں ہوگا. وقالوا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ایک بار هو الرازق والقابل والباسط والمتصرف في خلقه بما يشاء. رازق بھی اللہ کی ذات ہے، روکنے والی بھی اللہ کی ذات ہے، رزق بڑھانے والی بھی اللہ کی ذات ہے، اپنے بندوں میں متصرف بھی اللہ کی ذات ہے. وَيُغْنِي مَن يَشَاءُ جس کو چاہے غنی کر دے، وَيَفْقِرُ مَن يَشَاءُ جس کو چاہے فقیر کر دے. لِمَا لَهُ مِن ذَلِكَ الْحِكْمَةُ کیونکہ اس میں حکمت ہے. کوئی غنی ہے کوئی فقیر ہے. وَلِهَذَا قَالَ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اے خبیرًا بصیرًا من يستحق الغنى ويستحق الفقر. جانتے ہیں کہ کون غنا کا مستحق ہے اور کون فقر کا مستحق ہے. كما جاء في الحديث إن من عبادي لمن لا يستطيع إلا الفقر ولو أغنيته لأبسطت يمينه. اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں بعض میرے بندے ایسے ہیں کہ ان کو اگر میں فقیر نہ بناؤں نا، غنی بنا دوں تو اپنے دین کو بھی خراب کر دیں گے. وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي لَمَن لَا يَسْلُكُ إِلَّا الْغِنَىٰ. اور بعض بندے میرے ایسے ہیں کہ اگر میں ان کے رزق میں فراخی نہ کروں تو دین خراب کر بیٹھیں گے. اس لیے جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں کرتے ہیں. اور کبھی کن وغیرہ بھی کے بعد اتنا اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی غنی کر دیتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں. استدراج ہوتا ہے کہ سیڑھیاں چڑھتے جاؤ اور جب رسی کھینچیں گے تو اللہ کرنا. فقر حکومت اور کبھی کبھی فقر بطور سزا ہوتا ہے. یاد باللہ من ہذا و ہذا واللہ